میرے حضور نے نعت خوان کے لیے ممبر بچھایا ہے، میرا تو خون بھی ان کے لیے حاضر ہے، بہت اچھے، لیکن سبب یہ ہے کہ نعت خوان بھائیوں سے سوال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کہیں گے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے، حضرت اقبال نے لکھا ہے۔ اگر میں سوال کر دوں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے گا حیدری صاحب اتنے ذمہ دار آدمی ہیں، یہ جملہ تو جذبات پہ کہہ دیا آپ نے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا سب میرا نبی تو وہ ہے جس کے در کی خیرات نبی بھی لیتے ہیں۔ پہلا انسان، ساری انسانیت کا باپ حضرت آدم جب جنت سے دنیا پر تشریف لائے، قرآن کے اندر آدم کی دعا مرکوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک کائنات مجھے معاف فرما۔ آج میں جج اسٹیج والوں کو نہیں بناؤں گا، آپ کو بناؤں گا، مجھے بتائیے کہ آدم نے ٹھیک مانگا یا غلط مانگا؟ بولیے، سارے مل کے بولو، آدم نے ٹھیک مانگا کہ نہیں مانگا؟ اب ایک جملہ تم سے سننا چاہتا ہوں محفل نعت کے اندر، تاکہ سنیوں کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ مجھے بتاؤ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ مل کے اللہ کا نام لو، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اس کا عقیدہ ہے دھوم پڑ جانی چاہیے۔ اور رزق کون دیتا ہے؟ معافی کون عطا کرتا ہے؟ جنت کون عطا کرتا ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ دور و نزدیک سے سننے والا کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں اولادیں دینے والا کون ہے؟ ہمیں پالنے والا کون ہے؟ تم یہ جانتے ہو آدم بھی تو اسی سے مانگ رہے تھے، آپ بتاؤ ٹھیک مانگ رہے تھے یا غلط مانگ رہے تھے؟ آدم مانگ بھی ٹھیک رہے تھے اور مانگ بھی ڈائریکٹ رہے تھے، مانگ بھی ٹھیک رہے تھے اور مانگ بھی، لیکن پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کم از کم 15 کتب تفاسیر سے میں یہ روایت دکھاتا ہوں، ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک سب نے لکھا کہ 350 سال آدم دعا مانگتے رہے، وہ سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، لیکن جواب نہیں دے۔ اب مجھے بتاؤ، فیصلہ کرو، رب کا 3 باتیں ہیں یہاں پہ۔ ہمارا رب کے بارے میں عقیدہ ہے رب ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں مسلمان نہیں۔ تو اب یہ بات تو کلیئر ہوگی، آدم نے جب پہلی دفعہ زبان سے نکالا ربنا ظلمنا، رب نے سن بھی لیا، آدم کے آنسو بھی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت کا، رب کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو آدم جو مانگ رہے تھے دل سے مانگ رہے تھے یا زبانی مانگ رہے تھے؟ آدم مانگ بھی دل سے رہے تھے، کیفیات کے اندر مانگ رہے تھے، اور مانگ بھی اس کی بارگاہ سے رہے تھے کہ جو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ لیکن جواب کیا ہے؟ میں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اس سٹیج سے کہ وہ مجھے بتائیں کہ 350 سال وہ سنتا بھی رہا، دیکھتا بھی رہا، آدم کا اخلاص بھی ٹھیک تھا، پھر جواب کیوں نہیں عطا کرتا؟ کسی اور سٹیج سے اس کا جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب بھی عطا کرے گا تو کوئی سنی ہی عطا کرے گا، احمد رضا کا غلام بھی عطا کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دین آتا ہی انہیں ہے جن کے دل کے اندر مصطفیٰ کا عشق آ جاتا ہے۔ لوگوں تو قرآن کا فہم پتہ ہی نہیں ہے۔ برادران ذی وقار، پھر سنیے، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، آدم کا اخلاص بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں بے نیاز بھی تو ہوں، میں بے نیاز بھی تو ہوں نا۔ لیکن 350 سال کے بعد مفسرین نے لکھا آدم نے ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھائے، بارگاہ وہی تھی لیکن الفاظ بدل گئے، آدم نے جھولی پھیلائی، کہا رب کائنات محمد کے صدقہ عطا فرما۔
100 سال، اور ایک طرف صرف ایک جملہ، صرف ایک جملہ، اور پھر رب کا آگے انداز دیکھیے، عشق والوں جھوم جاؤ گے، پہلے سنتا ہی نہیں، ربا معاف کر، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا، لیکن جب آدم نے کہا نا محمد کا صدقہ، کہا جبریل جا آدم کے بولنے سے پہلے اسے پوچھ، اور خطا کی بات چھوڑ آدم، اور مجھے بتا میرے یار کو جانتا کیسے ہے؟ اور اگر میں اگر اس پہ میں ایک جملہ کہہ دوں اور محفل نعت سجانے والوں تمہیں سلام عقیدت ہو، یہ رب کا طریقہ ہے، رب باقی ساری عبادات کو پیچھے چھوڑتا ہے، ذکر مصطفیٰ کو پرائرٹی عطا کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ کو فوقیت عطا کرتا ہے۔ انبیاء کی ایک لسٹ ہے جو میں اللہ کے فضل سے بیان کر سکتا ہوں، کس کو کیا ملا اور کتنا ملا، بن مانگے ملا اور اتنا ملا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ لیکن دوسرا نعرہ لگتا ہے، یہ تو صفحہ انبیاء سے ہے نا، میرا خیال ہے کہ دیگ میں سے ایک چاول چکھ لیا جائے تو مزہ آ جاتا ہے، اب میں صفحہ صحابہ میں آ رہا ہوں۔ دوسرا جملہ ہوتا ہے ہمارا وہ عقیدہ ہے تو صحابہ، تو آپ سنو صحابہ کا کیا عقیدہ ہے۔ ایک چیز میں سے بھی مثال آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، صحابی کون ہے پہلے تو یہ سنیں، جانتے ہو صحابی؟